दूसरे दिन होश आया तो मैं नसीरुद्दीन हैदर के अंग्रेजी अस्पताल में लेटा हुआ था और दारोगा नबी बख्श झुक कर मुझे देख रहे थे। दारोगा पर नजर पड़ते ही मुझको सब कुछ याद आ गया और मैं उठकर बैठने लगा, लेकिन दारोगा ने मेरे सीने पर हाथ रख दिया। लेटे रहो, उन्होंने कहा। अब सर की चोट कैसी है? चोट? मैंने पूछा और सर पर हाथ फेरा तो मालूम हुआ कई पट्टियां बंधी हुई हैं। कुछ तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे तकलीफ की परवाह नहीं थी। मैंने दारोगा का हाथ पकड़ लिया और कहा, दारोगा साहब, आपको कसम है, सच सच बताइए वहां क्या हुआ था। सब मालूम हो जाएगा भाई, सब मालूम हो जाएगा। पहले अच्छे तो हो जाओ। मैं बिल्कुल अच्छा हूं दारोगा साहब, मैंने कहा, आपको कसम है। दारोगा कुछ देर टालते रहे, आखिर मजबूर हो गए। क्या पूछते हो मियाँ काले खां, उन्होंने कहना शुरू किया। तुम तो गश खा के आराम पा गए, वहां हम लोगों पर जो गुजर गई। मगर पहले ये बताओ, तुम उसको किस वक्त पढ़ा देते थे? किसको? फलक आरा मैना को, और किसको? मैंने उसे कुछ नहीं पढ़ाया दारोगा साहब, कसम से। फिर? उन्होंने पूछा। फिर ये बेहुदा कलाम उसने कहाँ सुन लिए? मैं कुछ देर हिचकिचाता रहा, आखिर बोला, मेरे घर पर। दारोगा हक्का बक्का रह गए। क्या कह रहे हो? तब मैंने उन्हें अव्वल से आखिर तक पूरा किस्सा सुना दिया। दारोगा सन्नाटे में आ गए, देर तक मुंह से आवाज नहीं निकल सकी। आखिर बोले, गजब कर दिया तुमने काले खां, बादशाही परिंदे की चोरी। अच्छा, उस दिन जो हजरत ने फरमाया था कि फलक आरा दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या उस दिन भी वो तुम्हारे घर थी? मैंने सर झुका लिया। तुमने मुझे मार डाला, दारोगा ने कहा। मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कह दिया, अभी तो यहीं उड़ती फिर रही थी। वाह भाई, तुम तो हमारी भी नौकरी ले गए थे। अब कल जो उसने साहिबों के सामने आओ बाओ बकना शुरू किया, तो हजरत पर सब कुछ रोशन हो गया। उफ उफ, उसकी कल की लंतरानियां सुनकर हजरत ने जो बात कही, वही मैं कहूं कि ये क्या जबान मुबारक से इरशाद हो रहा है। क्या? मैं उठकर बैठ गया। हजरत ने क्या फरमाया? फरमाया तो बस इतना कि दारोगा साहब, हमारे जानवरों को बाहर ना भेजा कीजिए। दारोगा ने बताया और ठंडी सांस भरी। दारोगा साहब, आज तक हजरत ने नबी बख्श के सिवा दारोगा नहीं कहा था, न कि दारोगा साहब। इतने दिन की नमक ख्वारी के बाद तुम्हारे सबब ये भी सुनना पड़ा। अभी तक कान कड़वे हो रहे हैं। दारोगा साहब, मैंने लजाजत के साथ कहा, अब तो कसूर हुआ, जो सज़ा चाहिए। अच्छा खैर, उन्होंने हाथ उठाकर मुझे चुप करा दिया। तो हजरत तो रेजिडेंटी के साहिबों को लिए हुए सिधार गए। यहाँ ताउस चमन में गदर मच गया। हुजूर आलम एक एक को फाड़े खाते हैं। उधर मीर दाऊद साहब गजों उछल रहे हैं कि दुश्मनों ने उनकी मैनाओं को हुश्काने के लिए बाहर का जानवर लाके कफस में छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं कि ये बाहर का जानवर नहीं, हजरत की पहचानी हुई मैना है। हुजूर आलम सामने खड़े हैं, मीर साहब ने उनका भी लिहाज नहीं किया, लगे चिल्लाने कि मैंने इसे नहीं पढ़ाया है, मैंने इसे नहीं पढ़ाया है। ऊपर से हुजूर आलम ने और ये कह के उनके मिर्चें लगा दी कि मीर साहब, वो तो जाहिर है कि तुमने इसे नहीं पढ़ाया है, किस वास्ते कि ये तुम्हारी मैनाओं से अच्छा बोलती है। अब तो मीर साहब, क्या बताऊं, कफस से सर तो वहीं टकरा दिया। पियादों के हाथ घर को रवाना किए गए तो गोमती में फांदे पड़ते थे। जो कुआं रास्ते में आया, दर्शन सिंह की बावली में तो समझो कूद ही गए थे। मुझे मीर साहब की कूद फांद से क्या लेना देना था? मैंने कहा, दारोगा साहब, ये बताइए वहां मेरा क्या हुआ? होना क्या था? वो बोले, जहां पनाह ये मुकदमा हुजूर आलम को सौंप कर सिधारे। सब पर खुला हुआ था कि ये कुछ तुम्हारी ही कारस्तानी है। उस अल्लामा चिड़िया ने कोई कसर छोड़ी थी? हुजूर आलम ने तो वहीं खड़े खड़े तुम्हारा फैसला कर दिया था। मैंने टोपी उतार के उनके पैरों में डाल दी। खैर, वो किसी तरह ठंडे पड़े। जमानत मंजूर की, गिरफ्तारी का हुक्म वापस लिया। अब मुकदमा बनवा के इजहार लेंगे, देखो क्या फैसला करते हैं। जुर्माना तो हुआ ही समझो, ऊपर से। दारोगा साहब, मैं घबरा कर बोला, यहाँ फूटी कौड़ी नहीं है, जुर्माना कहाँ से भरूंगा? अरे भाई, क्यों परेशान होते हो? दारोगा ने कहा, आखिर हम किस दिन के लिए हैं? लेकिन बात जुर्माने ही पर टल जाए तब ना। हुजूर आलम खिसियाए हुए हैं, साहबों के आगे किरकिरी हुई है। क्या पता बंदी करा दें या गंगा पार उतरवा दें। कैद खाने से ज्यादा मुझे गंगा पार होने के ख्याल से वहशत हुई। सारी उम्र लखनऊ में गुजरी थी, बाहर कहीं जाता तो पागल हो जाता। मैंने कहा, दारोगा साहब, इससे तो अच्छा है कि हुजूर आलम मुझे तोप दम करा दें। खुदा के वास्ते कोई तरकीब निकालिए। फिर मुझे एक ख्याल आया, क्यों दारोगा साहब, बादशाह को अर्जी लिखूं, शायद माफ़ी मिल जाए। अर्जियां बादशाह को पहुंचती कहाँ हैं मेरे भाई? दारोगा ठंडी सांस लेकर बोले। एकों एक कागज़ पहले हुजूर आलम के मुलाहिजे से गुजरता है। अब वो जिस पर चाहें आप हुक्म सादिर करा दें, जिसे चाहें हजरत की खिदमत में पेश करें। दारोगा उठ खड़े हुए, चलते चलते ज़रा रुके और बोले, मगर ये ज़रूर है काले खां, अर्जी की तुम्हें सूझी अच्छी है।
दारोगा साहब, लेकिन मुझे खुदारा यहाँ से निकलवाइए, मैंने कहा। नहीं, दवाओं के ये भपके मार डालेंगे। सच कहते हो? अच्छा तो छुट्टी मैं अभी दिला देता हूँ, तुम घर जाकर एक दिन 2 दिन आराम कर लो, फिर किसी अच्छे मुंशी से अर्जी लिखवाना। आप ना लिखने बैठ जाइएगा। मैं दारोगा साहब जाहिल आदमी, आप लिखकर बनता काम बिगाड़ूंगा। और हम क्या कह रहे हैं? दारोगा साहब अस्पताल वालों से बात करके उधर के उधर निकल गए और मैं कुछ देर बाद छुट्टी पाके घर आ गया। नन्ही फलक आरा को गोद में बिठाकर मैं देर तक बहलाता रहा, लेकिन मुझे खबर कुछ नहीं थी कि मैं क्या कह रहा हूँ और वो क्या कह रही है। दूसरे ही दिन मैं मुंशियों की फिक्र में निकल खड़ा हुआ। उस वक्त लखनऊ में एक से एक लिखने वाले मिल जाते थे। मुंशी कालका प्रसाद तो मेरे ही मोहल्ले में थे। 3 को मैं जानता था कि बादशाह की खिदमत में रसाई रखते हैं। एक मिर्ज़ा रजब अली साहब, एक मुंशी ज़हीरुद्दीन साहब, एक मुंशी अमीर अहमद साहब। मिर्ज़ा साहब बड़ी चीज़ थे। एक आलम में उनके कलम की धूम थी। उनसे कहने की तो मेरी हिम्मत ना हुई। मुंशी ज़हीरुद्दीन को पूछता पाछता उनके घर पहुंचा तो मालूम हुआ बिलगिराम गए हुए हैं। अब मुंशी अमीर अहमद साहब रह गए। उनका घर बताने वाला कोई न मिला, लेकिन ये मालूम हुआ कि वो जुमेरात के जुमेरात शाह मीना साहब के मज़ार पर हाजिरी देते हैं। इत्तेफाक की बात उस दिन जुमेरात ही थी, वो भी नौचंदी जुमेरात। मगरिब के वक्त मच्छी भवन के पहलू से होता हुआ मैं शाह मीना साहब पहुंच गया। आदमियों की रेल पेल थी। किसी तरह मज़ार तक पहुंचा। वहां कव्वाली हो रही थी। मुंशी साहब ही का कलाम गाया जा रहा था। वो खुद भी वहीं तशरीफ रखते थे। मैं उन्हें कैसर बाग में कई बार देख चुका था। एक कोने में खड़ा होकर कव्वाली सुनने लगा। रात गए महफिल बर्खास्त हुई तो मुंशी साहब को लोगों ने घेर लिया। अब बातें हो रही हैं। खुदा खुदा करके मुंशी साहब उठे, बाहर निकले। मैं पीछे पीछे हो लिया। अब मुंशी साहब तस्बीह घुमाते हुए एक गली से दूसरी, दूसरी से तीसरी में मुड़ते जा रहे हैं और मैं साए की तरह साथ साथ। आखिर वो ठिठक कर रुक गए। मैंने सामने आकर सलाम किया। उन्होंने जवाब देकर मुझे गौर से देखा। आपके करम का मोहताज हूँ, मैंने कहा। मुंशी साहब जेब में हाथ डालने लगे। मैंने हाथ जोड़ लिए। हुजूर, फ़कीर नहीं हूँ। अच्छा तो फिर? फ़कीरों से भी बदतर हूँ। आप चाहें तो खाना खराबी से बच जाऊं। अरे बंदे खुदा, क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? कुछ खुलकर नहीं कहोगे? मैंने वहीं खड़े खड़े अपना किस्सा शुरू कर दिया, मगर मुंशी साहब ने थोड़ी ही देर में मुझे रोक दिया। उनका मकान करीब आ गया था, वहां ले गए। मैंने कितना कितना कहा कि रात बहुत आ गई है, मैं कल हाजिर हो जाऊंगा, मगर उन्होंने उसी वक्त सारा हाल सुना। बीच बीच में कभी अफसोस करते, कभी हैरत, कभी हंस पड़ते, कभी बादशाह की तारीफ करने लगते। मैंने पूरा किस्सा सुनाकर अपना मतलब अर्ज किया तो वो कुछ सोच में पड़ गए। फिर बोले, सुनो भाई काले खां, तुम्हारा किस्सा हमारे दिल को लग गया। अर्जी तो तुम्हारी हम लिख देंगे और जी लगा के लिखेंगे, लेकिन वो हजरत तक पहुंचे तो क्यों कर पहुंचे, ये तुम्हारे बस का काम नहीं। कोई वसीला है तुम्हारे पास? वसीला? मैंने कहा। मुंशी साहब, मेरा तो जो कुछ वसीला है आप ही हैं। आप हजरत सुल्तान आलम की खिदमत में। हाँ भाई, गाहे गाहे हाजिरी तो देता हूँ। गरीब परवरी है हजरत की कि याद फरमा लेते हैं। तो फिर मुंशी साहब, मैंने कुछ खुश होकर कुछ डरते डरते कहा, अगर वो अर्जी आप ही। मुंशी साहब हंसने लगे। भाई काले खां, मगर सच है, तुम बादशाही कारखाने को क्या जानो। वहाँ ये थोड़ी होता है कि हजरत जिले सुबहानी, आदाब, ये चिट्ठी ले लीजिए। और हजरत ने हाथ बढ़ाकर मैं झेंप गया। बोला, मुंशी साहब, ये मेरा मतलब नहीं था। असल ये है कि सुल्तान आलम को अर्जी पहुंचवाने के लिए आपके सिवा और किसी से नहीं कह सकता। अर्जी बादशाह तक पहुंची भी तो 1000 हाथों से होती हुई पहुंचेगी। फिर मुकदमा तुम्हारा हुजूर आलम के हवाले हुआ है। वो काहे को पसंद करेंगे कि। मुंशी साहब रुक कर देर तक कुछ सोचते रहे। बीच बीच में अपने आप से बातें भी करने लगते थे। कुछ लोगों के नाम भी लेते जाते थे। मियाँ साहेबान, मकबूलुद्दौला, राहतुस सुल्तान, इमामन और मालूम नहीं कौन कौन। आखिर में कहने लगे, अच्छा मियाँ काले खां, अल्लाह ने चाहा तो अर्जी तुम्हारी हजरत के मुलाहिजे से गुजर जाएगी। आगे तुम्हारी किस्मत। मैंने मुंशी साहब को दुआएं दे देकर उनकी तारीफें शुरू कर दी तो घबरा कर बोले, अरे भाई क्यों गुनाहगार करते हो? काम बनाने वाला अल्लाह है। लो, बस अब तुम अपने घर को सिधारो। वो उठ खड़े हुए। मैं चलने लगा तो दरवाजे तक पहुंचाने आए। मैंने रुखसत होते वक्त कहा, मुंशी साहब, इसका अजर अल्लाह आपको देगा। गरीब आदमी हूँ, आपका हक मेहनत। हाँ। मुंशी साहब ने जबान दांतों तले दबा ली। उसका तो नाम भी मुंह से न लेना। और मेरे कंधे पर हाथ रखकर फिर वही कहा, बात यह है काले खां, तुम्हारा किस्सा हमारे दिल को लग गया है। आसिफुद्दौला बहादुर के इमाम बाड़े का नौबत खाना रात का पिछला पहर बजा रहा था। जुमेराती की अम्मा बेचारी, मैंने सोचा, मेरा रास्ता देखते देखते सो गई होंगी।
انہیں جگانا اچھا نہیں معلوم ہوا۔ صبح تک شہر میں آوارہ گردی کرتا رہا۔ 3 4 دن گزرے ہوں گے کہ کیا دیکھتا ہوں داروغہ نبی بخش دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں گھبرا گیا، لیکن انہوں نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کہنے لگے، ارے میاں کالے خاں، بھائی تم تو قیامت نکلے۔ میں اور بھی گھبرا گیا، بولا، داروغہ صاحب واللہ مجھے کچھ خبر نہیں، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ داروغہ صاحب بولے، یہ ہوا کہ تمہاری عرضی حضرت سلطان عالم کی خدمت میں پہنچ گئی اور ملاحظے سے گزرتے ہی اس پر حکم بھی ہو گیا۔ حکم ہو گیا؟ میں نے بے تاب ہو کر کہا، کیا حکم ہوا داروغہ صاحب؟ سلطانی فیصلے ہم لوگوں کو بتائے جائیں گے؟ کیا بات کرتے ہو کالے خاں، لیکن اسے لکھ رکھو۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ، عرضی میں سارا حال لکھوا دیا تھا؟ بٹیا کا بن ماں کے ہونا، پہاڑی مینا کے لیے تمہیں دیکھ کرنا، اور اول سے آخر تک؟ میں نے کہا، عرضی میں نے دیکھی تو نہیں، لیکن منشی امیر احمد صاحب نے کہا تھا، جی لگا کر لکھوں گا۔ منشی امیر احمد صاحب؟ داروغہ تعجب سے بولے، انہیں پکڑ لیا؟ اما ہم تمہیں ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ وہی ہم کہیں یہ عرضی حضرت سلطان عالم تک پہنچ کیوں کر گئی؟ داروغہ صاحب، وہ ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اما جو کہہ رہے تھے وہی کہہ رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے کیا کہا تھا، اسے لکھ رکھو؟ وہ ہاں، داروغہ کو یاد آ گیا، ہم کہہ رہے تھے اسے لکھ رکھو کہ تمہیں معافی مل گئی اور تمہاری بٹیا کو مینا۔ بٹیا کو مینا؟ میں حیران ہو کر بولا، یہ کیا کہہ رہے ہیں داروغہ صاحب؟ تم ابھی بادشاہ کے مزاج سے واقف نہیں ہو، داروغہ بولے۔ آج جو سویرے سویرے بندے علی، ان کا چوبدار، مجھ سے تمہارا گھر پوچھنے آیا تو میں بھاپ گیا، بھائی جی خوش ہو گیا۔ لیکن میں نے دیکھا داروغہ بہت خوش نہیں ہے، رکے رکے سے تھے، اور معلوم ہوتا تھا کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں۔ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے کہا، داروغہ صاحب آپ نے ہمیشہ میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے، اس وقت آپ خوش نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ لیکن داروغہ صاحب، کیا کچھ اور بات بھی ہے؟ داروغہ ذرا کسمسائے، پھر بولے، کہہ نہیں سکتے کالے خاں، ہو سکتا ہے کوئی بات نہ ہو سکتا ہے بہت بڑی بات ہو جائے، مگر تمہاری خیر رہے گی۔ داروغہ صاحب، خدا کے لیے۔ اب داروغہ صاحب پریشان نظر آ رہے تھے۔ بھائی، انہوں نے کہا، تازہ واردات بھی سن لو۔ آج نواب صاحب کے 3 آدمی طاؤس چمن میں آئے تھے۔ نواب صاحب؟ ارے حضور عالم، دستور معظم، وزیر اعظم، مدار الدولہ نواب علی نقی خاں بہادر، کہو سمجھے؟ سمجھا، داروغہ نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ خیر ہوگا، انہوں نے مجھے طاؤس چمن میں بلوایا ہے۔ میں گیا تو دیکھا اعجازی قفس کے سامنے تنے ہوئے کھڑے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی بڑے تیوروں کے ساتھ پوچھنے لگے، ان میں فلک آرا کون سی مینا ہے؟ میں جل گیا، بولا، انہی میں کہیں ہوگی، میں کوئی سب کے نام یاد رکھتا پھرتا ہوں؟ ان کے بھی دماغ آسمان پر تھے۔ کہنے لگے، اتنے دن سے داروغہ ہو اور جانور کو نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا، چلیے پہچانتے ہیں، نہیں بتاتے۔ آپ پوچھنے والے کون؟ بات بڑھنے لگی۔ ان میں ایک شاید نئے نئے مصاحبی میں آئے تھے، مونچھیں نکل رہی تھی، ذرا صورت دار بھی تھے۔ انہوں نے کچھ زیادہ رنگ دکھانا شروع کیا تو میں نے کہا، صاحب زادے صاحب، اپنا جوبن سنبھال رکھیے، پٹھان بچہ ہوں، جب تک داڑھی مونچھیں پوری نہ نکل آئیں میرے سامنے آگا پیچھا دیکھ کر آئیے گا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ داروغہ صاحب، بھائی آپ کی زبان سے اللہ کی پناہ۔ ہاں نہیں تو، داروغہ واقعی تاؤ میں آئے ہوئے تھے۔ اب وہ لگے ڈھنکارنے۔ میں نے کہا، میرے شہزادے، ہم خاصے کے شیروں کو نوالا کھلاتے ہیں، لے بس اب چونچ بند کیجیے، نہیں اٹھا کر موہنی کے کٹیرے میں پھینکوں گا پہلے، نام پوچھوں گا بعد میں۔ شور سن کر محلات کے بہت سے آدمی نکل آئے۔ معاملہ رفع دفع کرایا۔ کچھ دیر ہم دونوں سوچ میں ڈوبے رہے، پھر میں نے کہا، بری واردات ہوئی داروغہ صاحب۔ واردات؟ داروغہ بولے، واردات میرے یار ابھی تم نے سنی کہاں؟ اب سنو۔ محلات والوں میں نواب صاحب کے آدمیوں کے دوست آشنا بھی تھے، وہ ان کو الگ لے گئے۔ تب بھید کھلا کہ اس دن ریزیڈنٹی کے جو صاحبان طاؤس چمن میں آئے تھے، ان میں سے کسی کو تمہاری مینا کے بے ہنگام بول بھاگے۔ اس نے نواب صاحب سے اس کی تعریف کی۔ نواب صاحب کھٹ سے وعدہ کر بیٹھے کہ مینا ریزیڈنٹی پہنچا دی جائے گی، یہی نہیں اس کے لیے ایجادی قفس کے نمونے کا چھوٹا پنجرا بھی بنوا لیا ہے۔ میں اتنی ہی دیر میں فلک مینا کو اپنے گھر کا مال سمجھنے لگا تھا۔ میں نے کہا، لیکن مینا تو حضرت نے میری بیٹی کو عنایت کی ہے درست، مگر نواب صاحب نے بھی تو گورے صاحب بہادر سے وعدہ کیا ہے، تو کیا نواب اپنے بادشاہ کا حکم نہیں مانیں گے؟ اور اس بس آگے کچھ نہ کہو کالے خاں، تمہیں خبر نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ مگر خیر، نواب صاحب بادشاہ کے حکم پر اپنا حکم تو کیا چلائیں گے، البتہ وہ مینا کو تم سے مول ضرور لے لیں گے، وہ بھی منہ مانگے داموں۔ اچھا ٹھیک ہے، بادشاہی تحفے اسی لیے ہوتے ہیں کہ آدمی انہیں بیچ باچ کر پیسے بنا لے، لیکن اتنا یاد رکھو کالے خاں، مینا اگر ریزیڈنٹی پہنچ گئی تو بادشاہ کو ملال ہوگا۔
ملال ہو ان کے دشمنوں کو، میں نے کہا۔ نواب صاحب خرید کا ڈول ڈالیں گے تو کہلا دوں گا میری بیٹی راضی نہیں، اس نے مینا کو بہن بنایا ہے۔ اور نواب صاحب چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ داروغہ فوراً بولے۔ کہاں رہتے ہو بھائی؟ اچھا اب ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ذرا دھیان سے سنو۔ چھوٹے میاں یاد ہیں؟ کون چھوٹے میاں؟ اما وہی جن کے پاس تصویریں اتارنے والا ولایتی بکسہ ہے۔ نام لو بھائی، ہمیں تو عرفیت ہی یاد رہتی ہے۔ اچھا وہ سے چھوٹے میاں، داروغہ احمد علی خان، میں نے کہا۔ انہیں بھول جاؤں گا؟ حسین آباد مبارک میں کام کر چکا ہوں۔ بس، تو اگر مینا تمہارے پاس پہنچ گئی تو وہ تمہارے گھر آئیں گے، جو وہ کہیں وہی کرنا، ذرا اس میں خلاف نہ ہو، اور دیکھو پریشان نہ ہونا، تمہارا بھلا ہی بھلا ہوگا۔ اچھا ہم چلے، باقی چھوٹے میاں بتائیں گے۔ داروغہ صاحب کچھ آپ بھی تو بتاتے جائیے، میں نے کہا، مجھے ابھی سے ہال ہو رہی ہے۔ تو سنو کالے خاں، ہم نہیں چاہتے کہ بادشاہی پرندہ ریزیڈنٹی میں جائے۔ تم چاہتے ہو؟ زندگی بھر نہیں۔ جاؤ بس چین سے بیٹھو۔ داروغہ رخصت ہوئے تو میں گھر میں آیا۔ طاؤس چمن والے قصے کے بعد آج پہلی بار میں نے اپنی فلک آرا کو غور سے دیکھا۔ وہ بہت جھٹک گئی تھی، میں سمجھ گیا اپنی مینا کے لیے ہڑک رہی ہے، لیکن اس کا نام لیتے ڈرتی ہے۔ جی چاہا اسے ابھی بتا دوں کہ تمہاری مینا تمہارے پاس آ رہی ہے، لیکن ابھی مجھے خود ہی ٹھیک ٹھیک کچھ نہیں معلوم تھا، اس کو کیا بتاتا۔ بس اسے گود میں لیے دیر تک ٹہلتا رہا۔ داروغہ نبی بخش کا خیال صحیح تھا۔ دوسرے ہی دن سویرے سویرے شاہی چوبدار اور 2 سرکاری اہلکار میرے دروازے پر آ موجود ہوئے۔ داروغہ خود بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان سے میری شناخت کرا کے ایک اہلکار نے شاہی حکم نامہ پڑھنا شروع کیا، جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: کالے خاں ولد یوسف خاں کو معلوم ہو کہ عرض داشت اس کی حضور میں گزری۔ ہر گاہ طاؤس چمن کی مینا اسمی فلک آرا کو چرا کر اپنے گھر لے جانا اس کا بموجب اقرار اس کے ثابت ہے۔ بنا بری اس کو ملازمت سلطانی سے برطرف کیا گیا، مگر تنخواہ اس کی بحال رہے گی۔ مینا اسمی فلک آرا کو تعلیم دینے کے جلدوں میں مینا مذکورہ مسمات فلک آرا بیگم بنت کالے خاں کو برسبیل انعام عطا ہوئی، و نیز خزانہ عامرہ سے مینا مذکورہ کے دانے پانی کا خرچ 1 اشرفی ماہانہ مقرر ہوا، و نیز کالے خاں ولد یوسف خاں کو معلوم ہو کہ چوری اس گھر میں کرتے ہیں جہاں مانگے سے ملتا نہ ہو۔ اس آخری فقرے نے مجھے پانی پانی کر دیا، سر جھکا کر رہ گیا۔ اتنے میں دوسرے اہلکار نے سرخ بانات کے خلاف سے ڈھکا ہوا پنجرا چوبدار کے ہاتھ سے لے کر میرے ہاتھ میں دیا، پھر کمر سے ایک چھوٹی سی تھیلی کھول کر مجھے دی اور اس کے اندر کی 12 اشرفیاں میرے ہاتھ سے گنوائیں۔ بتایا یہ مینا کا سال بھر کا خرچ ہے، اور رسید نویسی کی مختصر کارروائی کے بعد مجھے مبارکباد دی۔ داروغہ نبی بخش نے بھی مبارکباد دی، پھر چوبدار سے کہا: اچھا میاں بندے علی، ہمارا کام ختم ہوا؟ کام ہمارا بھی ختم ہوا، اس نے جواب دیا۔ کیوں داروغہ صاحب، ساتھ نہ چلیے گا؟ نہیں بھائی، سوچتے ہیں حسین آباد مبارک میں حاضری دے آویں۔ ہاں ہاں ضرور جائیے، بندے علی نے بڑے تپاک سے کہا۔ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ لو، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ داروغہ نے میری طرف دیکھا اور سر کے ہلکے سے اشارے سے پوچھا: یاد ہے؟ میں نے بھی آہستہ سے سر ہلا دیا کہ یاد ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد گھر میں آیا تو معلوم ہوتا تھا خواب میں ہوا پر چل رہا ہوں۔ فلک آرا بھی سو رہی تھی۔ میں نے پنجرا صحن میں رکھ کر اس پر سے غلاف ہٹایا تو آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ سونا؟ میرے منہ سے نکلا، اور پنجرے کی خوبصورتی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس کی مالیت کتنی ہوگی۔ اسی وقت مجھے فلک مینا کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ میری طرف مچی مچی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سر اوپر نیچے کیا اور اس پر چلا کر زور زور سے چہچہانے لگی۔ میں دوڑتا ہوا کوٹری میں گیا اور اس کا پرانا پنجرا نکال لایا۔ مینا کو اس پنجرے سے اس پنجرے میں کر کے نیا پنجرا کوٹری میں چھپا رہا تھا کہ باہر سے فلک آرا کی آواز سنائی دی: ہماری مینا اچھی ہو گئی، ہماری مینا اچھی ہو گئی۔ میں کوٹری سے باہر آیا تو اس نے چہک چہک کر مجھے بھی یہ خبر سنائی، لیکن میں دوسری فکر میں تھا۔ اچھا پہلے منہ ہاتھ دھو لو، پھر اس سے جی بھر کے باتیں کرنا، میں نے اس سے کہا، اور باہر دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ گھر کے اندر سے مینا کے چہچہانے اور فلک آرا کے کھلکھلانے کی آوازیں چلی آ رہی تھیں۔ واقعی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ 2 بہنیں بہت دن بعد ملی ہیں۔ آوازیں دم بھر کو رکیں، پھر میں نے سنا: فلک آرا شہزادی ہے، دودھ جلیبی کھاتی ہے، کالے خاں کی گوری گوری بیٹی ہے۔ پھر ہنسی، پھر تالیوں کی آواز۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ فلک آرا تھی یا اس کی مینا۔ دن بھر میں کبھی گھر میں آتا، کبھی دروازے پر جاتا۔ ہر وقت مجھے یہ گمان تھا کہ داروغہ احمد علی خاں آتے ہی ہوں گے،
لیکن دروازے پر دیر تک ان کی راہ دیکھنے کے بعد پھر گھر میں آ جاتا۔ آخر قریب شام وہ آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ایک آدمی اور تھا، کچھ دیہاتی سا معلوم ہوتا تھا، لنگی باندھے، موٹا کرتا پہنے، کمر میں چادرا لپٹا ہوا اور سر پر بڑا سا صافہ جس کا شملہ اس نے منہ پر اس طرح لپیٹ لیا تھا کہ صرف آنکھیں اور ناک کا آدھا بانسا کھلا رہ گیا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں کی چمک سے کچھ ڈر سا لگا۔ اتنی دیر میں وہ دونوں دروازے پر آ پہنچے۔ علائق سلائق ہوئی۔ احمد علی خان نے جلدی جلدی میرا حال احوال پوچھا، پھر صافے والے آدمی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، انہیں پہچانتے ہو کالے خان؟ صورت دیکھوں تو شاید پہچان لوں۔ نہیں، یوں ہی پہچانتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ پھر پوچھا، آگے کبھی کہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ ان کے ڈھانٹے کو پہچانوں تو پہچانوں، قاعدے کی کہی، داروغہ سر ہلا کر بولے۔ اچھا دیکھو، یہ بادشاہی مینا اور انعامی پنجرے کے خریدار ہیں، بولو کیا کہتے ہو؟ میرے منہ سے صاف انکار نکلتے نکلتے رہ گیا۔ میں نے کہا، میں کیا کہوں داروغہ صاحب، آپ مختار ہیں۔ اچھا تو تم نے ہمیں اپنا مختار کیا تو مینا تمہاری ہم نے ان کے ہاتھ بیچی، پنجرا بھی بیچا، پیسے سوچ سمجھ کر طے کر لیں گے، داروغہ نے کہا۔ پھر اس آدمی سے بولے، لیجئے، انہیں بیانہ دیجئے، قسم بھی دیجئے۔ آدمی نے 1 روپیہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولا، کالے خاں ولد یوسف خاں، کلام پاک کی قسم کھاؤ کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ مینا تم نے کتنے کو بیچی؟ پنجرے کے پیسے البتہ بتا دینا، مینا کے پیسے کوئی پوچھے تو کہہ دینا ہم پر قسم پڑ چکی ہے۔ میں نے قسم کھائی۔ چھوٹے میاں نے مجھ سے کہا، جاؤ ذرا بٹیا کو بہلا کر مینا اور پنجرا لے آؤ۔ میں گھر کے اندر آیا۔ فلک آرا پنجرے کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے کہا، فلک آرا بیٹی، اب اس کے بسیرے کا وقت ہے، نیند خراب کرو گی تو پھر بیمار ہو جائے گی، ہم اسے ہوا کھلا کے لاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے۔ فلک آرا جلدی سے اٹھ کر دالان میں چلی گئی۔ میں نے کوٹری سے شاہی پنجرا نکالا، فلک مینا کا بھی پنجرا اٹھایا اور باہر آ گیا۔ داروغہ چھوٹے میاں خوش ہو کر بولے، پنجرا بدل دیا؟ اچھا کیا کالے خاں۔ انہوں نے دونوں چیزیں آدمی کو دے دیں اور پوچھا، پنجرا پایا؟ وہ بولا، مینا پائی، سدھاریے۔ آدمی دونوں پنجرے اٹھائے ہوئے مڑا اور روانہ ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے لپکنے ہی کو تھا کہ چھوٹے میاں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بولا، داروغہ صاحب، مینا کے بغیر میری بیٹی… غم کھاؤ کالے خاں، غم کھاؤ، انہوں نے کہا اور سامنے اشارہ کیا۔ ڈھانٹے والا آدمی واپس آ رہا تھا۔ شاہی پنجرا اس نے کمر کے چادرے میں لپیٹ کر سر پر رکھ لیا تھا اور بالکل دھوبی معلوم ہو رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے مینا والا پنجرا چھوٹے میاں کے ہاتھ میں دے دیا اور تیز قدموں سے واپس چلا گیا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور چھوٹے میاں کا چہرہ مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے پنجرا میرے ہاتھ میں دے دیا۔ مجھے کچھ بے چینی سی ہو رہی تھی۔ وہ بولے، تمہاری خیر ہی خیر ہے کالے خاں، بشرطے ٹھنڈے ٹھنڈے بات کرو، نہ آپ غصے میں آؤ نہ دوسرے کو غصہ دلاؤ، اور بھائی آج سویرے سے نہ سو جانا۔ سویرے سے؟ میں نے کہا، آج نیند کس کو آتی ہے داروغہ صاحب؟ ارے بھائی کہہ جو دیا، تمہاری خیر ہے، بس ٹھنڈے رہنا۔ وہ واپس گئے۔ میں پنجرا لیے گھر میں آیا۔ اسے صحن کی الگنی میں ٹانگتے ٹانگتے میں نے کنکھیوں سے دیکھا۔ فلک آرا دالان کے کھمبے کی اوٹ سے جھانک رہی تھی۔ میں نے جا کر اسے تخت پر لٹا دیا۔ مینا کی باتیں کرتے کرتے وہ جلدی ہی سو گئی۔ میں اسے کچھ اڑھانے کے لیے اٹھا تھا کہ داروغہ نبی بخش نے دھیرے سے دروازہ تھپتھپایا۔ سب انتظام ہو گیا، انہوں نے کہا۔ کچھ کہو نہیں، بس چلے چلو۔ بٹیا اور اس کی مینا کو لے لو، گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ کوئی نہیں، میں نے کہا۔ پھر مجھے یاد آ گیا، بس جمعراتی کی اماں ہیں۔ یہ کون ہے؟ خیر انہیں بھی لو، ڈولی ساتھ لایا ہوں۔ اور ذرا جلدی کرو کالے خاں۔ اور داروغہ صاحب گھر کا سامان؟ تم تو ابھی واپس آؤ گے، بس بٹیا اور وہ کس کی اماں ہیں ان کا سامان اٹھاؤ۔ حسین آباد میں ست کھنڈے کے پیچھے نرکلوں کے قطعے کے نشیب میں الماس خانی اینٹوں کا چھوٹا سا محمد علی شاہی مکان تھا۔ وہاں ہم لوگ اترے۔ صاف ستھری جگہ تھی، جھاڑو دلی ہوئی، لوٹوں گھڑوں میں تازہ پانی بھرا ہوا۔ دالان میں چوکی پر کمل جل رہا تھا۔ فلک آرا سو رہی تھی۔ میں نے اسے ایک پلنگڑی پر لٹا کر مینا کا پنجرا سرہانے ٹانگ دیا۔ سامان رکھنے دھرنے میں کچھ دیر نہیں لگی۔ داروغہ ہمیں اتار کر کہیں چلے گئے تھے۔ ذرا دیر میں واپس آئے۔ مجھے دروازے پر بلایا، کمر سے ایک تھیلی کھول کر مجھے دی اور بولے، پنجرا بک گیا، رقم چھوٹے میاں کی تحویل میں ہے، اوپر کے خرچے کے واسطے یہ 100 روپے گنو، یا کہو پوری رقم ابھی دلوا دوں؟ نہیں داروغہ صاحب، میں گھبرا کر بولا، میرا تو اتنی ہی چاندی دیکھ کر دم الٹا جا رہا ہے۔ داروغہ ہنسنے لگے، پھر بولے، اور دانے پانی کی اشرفیوں کو بھول گئے؟ میں واقعی بھول گیا تھا، بلکہ اس وقت مجھ کو یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اشرفیاں کیا کی۔ داروغہ نے میری سراسیمگی دیکھی تو پوچھنے لگے، کیا ہو گیا بھائی؟ اسی وقت مجھے یاد آ گیا۔ دوڑتا ہوا مکان میں گیا،
ایک بخچہ کھولا، شاہی پنجرے کے غلاف میں لپٹی ہوئی اشرفیاں اٹھائیں اور باہر آ کر داروغہ کی طرف بڑھا دیں۔ داروغہ صاحب، میں انہیں کہاں رکھوں گا؟ میں نے کہا۔ ان کو اپنی تحویل میں لے لیجئے، خواہ چھوٹے میاں کے پاس رکھا دیجئے۔ اوروں پر اتنا اعتبار نہ کیا کرو کالے خاں، انہوں نے کہا۔ شرمندہ نہ کیجیے داروغہ صاحب، میں نے کہا۔ آپ لوگ کوئی اور ہیں؟ شاباش ہے تم کو، داروغہ نے کہا، اور اشرفیاں کمر بند میں رکھ لیں۔ پھر بولے، اچھا کھانا آتا ہوگا، کھا پی کر اپنے مکان کو سدھارو، رات کو وہیں رہا کرنا، دن کا تمہیں اختیار ہے۔ حضور عالم کے آدمی اگر آئیں تو دل جمعی کے ساتھ ان سے بات کرنا، اور دیکھو چھوٹے میاں کا نام نہ آنے پائے، وہ تو کہتے ہیں آئے اور مقرر آئے، بگڑے دل آدمی ہیں، لیکن خواہی نخواہی کا تحور دکھانے سے فائدہ۔ تم خیال رکھنا، سمجھو وہ تمہارے گھر آئے ہی نہیں تھے۔ اچھا، اللہ حافظ۔ زیادہ رات نہیں گئی تھی کہ میں اپنے مکان پر پہنچ گیا۔ فلک آرا کے بغیر اچھا نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا، دل بول رہا تھا کچھ ہونے والا ہے۔ آخر مجھ سے لیٹا نہ گیا، اٹھ کر مکان سے باہر نکل آیا، دروازے کے سامنے ٹہلنے لگا۔ رات تھوڑی اور گئی تو میں نے دیکھا دو جلتی ہوئی مشلیں میرے مکان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ میں تیزی سے گھر میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر کے بستر پر جا لیٹا۔ ذرا دیر میں دستک ہوئی۔ مشلچیوں کے علاوہ 4 آدمی اور تھے۔ انہوں نے میرا نام وغیرہ دریافت کیا، روکھے پن سے شاہی انعام کی مبارکباد دی۔ پھر مینا کو پوچھا، کہاں ہے؟ بک گئی، میں نے کہا۔ بک گئی؟ ایک نے حیرت سے پوچھا۔ آج کے آج؟ میں فقیر آدمی بادشاہی پرندوں کو گھر میں کہاں رکھتا؟ اس کے بعد ان لوگوں نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مشلوں کی روشنی سیدھی میرے منہ پر پڑ رہی تھی اور میرا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، لیکن میں نے اپنے حواس بحال رکھے اور ہر سوال کا فوراً جواب دیا۔ کس نے خریدی؟ معلوم نہیں، وہ چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ دیکھو گے تو پہچان لوگے؟ نہیں، وہ چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ کتنے میں بیچی؟ نہیں بتا سکتا، اس نے قسم دے دی ہے۔ کیوں؟ وہ جانے۔ چھوٹے میاں آئے تھے؟ کون سے چھوٹے میاں؟ اس کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، پھر پوچھا گیا، تو میں نہ بک گئی؟ بک گئی۔ پیسے کیا کیے؟ ایک نے پوچھا۔ ہم مدار الدولہ بہادر کے آدمی ہیں، ذرا سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ پیسے کیا کیے کالے خاں؟ ابھی صرف بیانہ لیا ہے۔ کتنا؟ 1 روپیہ، میرے منہ سے نکل گیا۔ پھر مجھے پسینے چھوٹنے لگے۔ کون مان سکتا تھا کہ میں نے صرف 1 روپیہ لے کر سونے کا پنجرا اور بادشاہی پرندہ کسی انجان آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہوگا۔ اسی وقت کسی نے کڑک کر پوچھا، کالے خاں سوچ سمجھ کر بات کرو۔ ایسی آواز تھی کہ گلی کے کئی گھروں سے آدمی باہر نکل آئے۔ میں خاموش کھڑا تھا۔ آگے والے مشلچی نے اپنی مشل اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں لی، مشل کا شعلہ لہرایا، بولنے والے کے منہ پر روشنی پڑی۔ نوجوان آدمی تھا، نوجوان کیا، لڑکا کہنا چاہیے، پوری مونچھیں بھی نہیں نکلی تھی، صورت اچھی تھی۔ اس نے پھر کڑک کر کہا، کالے خاں تم اس آدمی کو نہیں پہچانتے؟ اچانک میرا ڈر ہوا ہو گیا۔ چلیے پہچانتے ہیں، میں نے کہا، مگر نہیں بتاتے۔ آپ پوچھنے والے کون؟ وہ لوگ کچھ دیر تک خاموش کھڑے مجھے گھورتے رہے، پھر سب ایک ساتھ مڑے اور واپس چلے گئے۔ محلے والے بڑھ کر میرے قریب آ گئے، پوچھنے لگے، کیا ہوا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں نے کہا، برا زمانہ آ گیا ہے۔ میں نے گھر کا دروازہ بھی اندر سے بند نہیں کیا، بستر پر لیٹ کر سوچتا رہا۔ بات بگڑ گئی کالے خاں، آخر میں نے خود سے کہا، اور سچ کہا۔ دوسرے دن سویرے سویرے مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ میرے گھر سے ایجادی قفس کی ایک گنگا جمنی کٹوری برآمد ہوئی تھی۔ میں بھول چکا ہوں کہ میں نے قید خانے میں کتنی مدت گزاری۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری ساری عمر اسی پنجرے میں گزری جا رہی ہے۔ قیدیوں میں زیادہ تر لکھنؤ کے اوباش اور اٹھائی گیرے تھے، ان سے میرا دل نہیں ملا۔ سب سے الگ تھلگ رہتا، فلک آرا بہت یاد آتی تھی۔ کبھی کبھی تو کہیں بالکل قریب سے اس کے کھلکھلانے اور فلک مینا کے چہچہانے کی آوازیں کانوں میں آنے لگتی۔ بڑی بے چینی ہوتی، لیکن یہ سوچ کر کچھ اطمینان ہو جاتا تھا کہ اپنی مینا کے ساتھ اس کا جی بہلا رہتا ہوگا، اور نبی بخش اور چھوٹے میاں اس کی خبر گیری مجھ سے زیادہ کر رہے ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر پیسے کا اطمینان تھا۔ اپنی تنخواہ تو خیر اب کیا ملتی، لیکن فلک مینا کی ماہانہ 1 اشرفی اور شاہی پنجرے کی قیمت ملا کر میرے لیے اتنی دولت تھی کہ کبھی سوچتا تو سمجھ میں نہ آتا تھا اسے کہاں تک خرچ کروں گا۔ پھر سوچنے لگتا کہ اسے خرچ کرنے کی نوبت بھی آئے گی یا قید خانے میں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا۔ بڑا جی چاہتا کہ کسی طرح پھر بادشاہ کو عرضی پہنچوا دوں۔ ابھی تو میرا مقدمہ ہی نہیں بنا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کہ مقدمہ کب شروع ہوگا اور اس کے بعد اگر قید کی سزا ملے گی تو کتنے دن کی ملے گی۔ لیکن ایک دن کچھ کہے سنے بغیر اچانک میں رہا کر دیا گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید داروغہ نبی بخش نے منشی امیر احمد صاحب کو پکڑ لیا، لیکن باہر نکلنے لگا تو دیکھا میری طرح اور بھی
शायद सभी कैदी छोड़ दिए गए हैं। बड़ा शोर हो रहा था, मगर मैं एक किनारे होकर बाहर निकल आया और सीधा सतखंडे की तरफ चला। कुछ दूर तो मैं अपनी धुन में निकला चला गया। फिर मुझे सब कुछ बदला बदला मालूम होने लगा। शहर पर अजब मुर्दनी सी छाई हुई थी। चौड़े रास्तों पर गोरों के फौजी दस्ते गश्त कर रहे थे, और मैं जिस गली में मुड़ता उसके दहाने पर अंग्रेजी फौज के 2-3 सिपाही जमे हुए नजर आते थे। गलियों के अंदर लोग टोलियां बनाए चुपके चुपके आपस में बातें कर रहे थे। मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए कहीं रुका नहीं, लेकिन हर तरफ एक ही गुफ्तगू थी। रुके बगैर भी मुझे मालूम हो गया कि अवध की बादशाही खत्म हो गई। सुल्तान आलम वाजिद अली शाह को तख्त से उतार दिया गया है। वो लखनऊ छोड़कर चले गए हैं। अवध की सल्तनत अंग्रेजों के हाथ में आ गई है, और इस खुशी में उन्होंने बहुत से कैदियों को आज़ाद किया है। आज आ जुमला मैं भी था। ऐसा मालूम हुआ कि एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में आ गया हूँ। जी चाहा लौट कर कैद खाने में चला जाऊं। फिर फलक आरा का ख्याल आया और मैं सतखंडे की सीधी सड़क पर दौड़ने लगा। घर पहुंचा तो सब कुछ पहले की तरह नजर आया। फलक आरा पहले तो मुझसे कुछ खींची खींची रही, फिर मेरी गोद में बैठकर अपनी मैना के नए नए किस्से सुनाने लगी। लखनऊ में मेरा दिल न लगना और 1 महीने के अंदर बनारस में आ रहना, 57 की लड़ाई, सुल्तान आलम का कलकत्ते में कैद होना, छोटे मियाँ का अंग्रेज़ों से टकराना, लखनऊ का तबाह होना, कैसर बाग पर गोरों का धावा करना, कटहरों में बंद शाही जानवरों का शिकार खेलना, एक शेरनी का अपने गोरे शिकारी को घायल करके भाग निकलना, गोरों का तैश में आकर दारोगा नबी बख्श को गोली मारना, ये सब दूसरे किस्से हैं। और उन किस्सों के अंदर भी किस्से हैं। लेकिन ताऊस चमन की मैना का किस्सा वहीं पर ख़त्म हो जाता है, जहां नन्ही फलक आरा मेरी गोद में बैठकर उसके नए नए किस्से सुनाना शुरू करती है।